اور شیطان سب سے زیادہ 2 دن روتا ہے۔ مسلمان کی عجیب مثال ہے کہ ایک چاند دیکھ کر مسجد کو آباد کیا، دوسرا چاند دیکھ کر مسجد کو ویران کیا۔ یعنی ایک چاند دیکھا رمضان کا، اب مسجد آباد ہو گئی، ایسی آباد ہو گئی کہ جگہ نہیں مل رہی، اندر جگہ نہیں مل رہی، باہر جگہ نہیں مل رہی، اوپر جگہ نہیں مل رہی، سائڈوں میں جگہ نہیں مل رہی، چپلوں کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، وضو خانے کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ٹینکی کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن دیے، سروس کے 30 دن۔ آدمی اپنی گاڑی سروس کو دیتا ہے، 1 دن میں گاڑی بن جاتی ہے۔ شب قدر میں اتنی دعائیں کی، تاخراتوں میں اتنی دعائیں کی، رمضان میں رو کر دعائیں کی، جمعہ میں دعائیں کی، نمازوں میں دعائیں کی، قرآن پڑھ کر دعائیں کی، ختم قرآن پر دعائیں کی، تو وہ رمضان جانے کے بعد ان دعاؤں کا اثر کیوں نہیں رہتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے صرف رمضان میں ہیں، رمضان کے بعد ہم شیطان کے بندے ہیں۔ مہینے کے لیے قید کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھولے بھٹکے سے جو بندے تھے آپ کے پاس آ گئے تھے، لیکن رمضان کے بعد یہ میرے ہی ہیں، میرے پاس واپس آ گئے۔ اللہ کے بندے اگر ہم ہیں تو صرف رمضان میں ہے، ہم اللہ کو پہچانتے ہیں صرف رمضان میں، ہمارا تعلق اللہ سے صرف رمضان میں ہے۔ حالانکہ ایسا بہرا کہتا ہوں کہ جمعے میں آنا کوئی کمال نہیں ہے، شیطان کے بندے نہ بنے، ہمیں اللہ کے بندے بننا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے آج کل کہ رمضان جانے کے بعد شیطان آزاد نہ ہوا، مسلمان آزاد ہو گئے۔ دنیا کے اندر مسلمان 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمانوں نے عید کی نماز کہاں ادا کی؟ اپنے گھر پر نہیں، اپنے گھر پہ عید کی نماز نہیں ہوتی، مسجدوں میں نہیں، بلکہ عیدگاہ میں مسجد کی نماز ادا ہوتی ہے۔ تو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے گئے 2 ارب مسلمان، لیکن کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہ جو مہینہ ہے شوال کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہوتا ہے، اور شوال کے مہینے کی کچھ فضیلتیں ہیں، کچھ اعمال ہیں، تو انہی کو آج بتانے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال کا مطلب ہے بلند ہونا، یعنی کیا مطلب؟ ہمارے گناہ بلندی پر چلے گئے، ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لیے، تو اس لیے شوال کے مطلب ہے بلند ہونا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ بلندی والا مہینہ، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ رمضان کی برکت سے، عید کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اور اسی مہینے میں عید آتی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں عید نہیں آتی۔ عید تو جب آتی ہے جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، جب پہلی شوال، 1 شوال کو عید ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک مطلب ہے ہلکا ہونا، یعنی ہمارا نفس گناہوں سے ہلکا ہو گیا۔ رمضان مبارک کی برکتوں سے، تراویح کی برکتوں سے، روزے کی برکت سے ہمارا نفس جو ہے وہ گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہو گیا، تو اس لیے اس کا ایک معنی ہلکا ہونا آتا ہے۔ اور مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شوال کی بہت ساری فضیلت انہوں نے بیان کی ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں عید ہے، اور عید کے دن تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اور عید کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور عید کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں کہ پورے سال میں اتنے فرشتے نازل نہیں ہوتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بہقی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، ترغیب میں حدیث موجود ہے کہ عید کے دن کوئی گلی، کوئی راستہ، کوئی محلہ، کوئی بستی، کوئی گھر ایسا نہیں بچتا کہ جہاں پر لائن لگا کر فرشتہ نہ کھڑے ہوں۔ یعنی اس گھر سے لے کر، جو آدمی کا گھر ہے اس گھر سے لے کر عیدگاہ تک فرشتے دونوں طرف کھڑے ہوتے ہیں استقبال کے لیے، کہ آج مسلمان اپنے گھروں سے نکلیں گے، عیدگاہ جائیں گے، تو ان کے استقبال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ یعنی حتیٰ کہ فرمایا جو عرش کے فرشتے ہیں جو پورے سال نہیں آتے، ان کو بھی آج بھیجا دیا جاتا ہے کہ تم بھی آج جاؤ دنیا میں، اور جو مسلمان عیدگاہ کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا استقبال کیا جائے، ان کا اکرام کرے، ان کا ادب احترام کرے، ان کو استقبال کرے، ان کو سلام کرے، ان کو مصافحہ کرے، ان پر رحمت نازل فرمائے۔ یعنی اسی مہینے میں یہ دن آتا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فرشتوں کو نازل فرمایا کہ پورے سال اتنے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اور مغفرت کا ایک دن، جس دن اتنے لوگوں کو مغفرت ملتی ہے کہ جتنے رمضان کے روزے کے وقت ہر دن 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، تو 10 لاکھ لوگ 30 دن تک لگائے تو 3 کروڑ ہوتے ہیں، تو 3 کروڑ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں چاند دکھنے کے بعد۔ وہ چاند دکھنے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو 3 کروڑ لوگ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ کتنی فضیلت والا مہینہ ہے! دنیا بھر کی عید گاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ
یعنی شوال جو عید کا دن ہوتا ہے وہ ایک شوال کو ہوتا ہے، تو ایک ہی شوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھر کے عیدگاہ میں اپنے فرشتوں کو نازل فرماتے اور اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی عیدگاہ ہیں جہاں بھی لوگ عید کی نماز پڑھیں گے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہے کہ یہ لوگ جب یہاں سے آئے ہیں اب یہاں نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، دعا کرنے کے بعد جب اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو اس طرح لوٹیں گے کہ آج ہی ان کی ماں نے ان کو جنا ہو، بالکل گناہوں سے پاک و صاف۔ یعنی وہ دن ایسا خاص دن کہ جس دن لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، وہ دن بھی شوال کے مہینے کے اندر موجود ہے، وہ عید کا دن ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ 2 دن روتا ہے، شیطان سب سے زیادہ جو روتا ہے وہ 2 دن روتا ہے۔ ایک عرفات کے دن، جب عرفات میں جتنے بھی حاجی جاتے ہیں ان تمام کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو شیطان روتا ہے اور مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہے کہ کتنی آج اتنے سارے لوگوں کی مغفرت ہو گئی ہے، تو اتنے مغفرت کے میں نے کتنی محنتیں کی، پورے سال میں نے تو لوگوں کو بہکایا، پورے سال لوگوں سے گناہ کرائے، لوگوں سے برائی کرائی، لوگوں سے جو ہے قتل مرڈر کرائے، زنا کرائے۔ اب وہ لوگ حج کرنے آئے، حج کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہو گئے، اس لیے شیطان عرفات کے دن روتا ہے۔ اور شیطان جو دوسرا سب سے زیادہ روتا ہے وہ عید کے دن روتا ہے کہ حج کرنے کتنے گئے، ان کی ایک تعداد ہے، ان کو گنا جا سکتا ہے۔ ہر سال ایک تعداد آتی ہے کہ اس سال اتنے لوگ حج کرنے گئے، اس سال اتنے لوگ، یعنی ہر ملک سے تعداد گنی جا سکتی ہے کہ کس ملک سے کتنے لوگ حج کرنے گئے، اس تعداد کو گنا جا سکتا ہے۔ لیکن اس عید پر 2024 کی جو عید ہے، 11 تاریخ کو جو عید آئی، اس عید کے دن کتنے مسلمانوں نے عید کی نماز پڑھی کوئی نہیں گن سکتا ہے۔ بس ایک اتفاق سے بول دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر 2 ارب لوگ ہیں، لیکن کسی نے گنے نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو عید کی نماز پڑھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اتنے سارے لوگ یعنی عرفات کے میدان میں چوندہ لوگ ہیں، ان کو گنا جا سکتا ہے، گنتی کے لوگ ہیں۔ جب گنتی کے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے شیطان روتا ہے، تو اب عید کا دن ایسا ہے کہ اس میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے کہ گننے سے باہر ہے، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ جب اتنے سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے تو شیطان اس دن میں سب سے زیادہ روتا ہے۔ تو 2 دن ایسے ہیں کہ ایک عرفات کا دن، ایک عید کا دن، اور وہ عید کا دن شوال کے مہینے میں آتا ہے۔ تو یہ 2 دن ایسے ہیں کہ ان 2 دنوں میں شیطان سب سے زیادہ روتا ہے۔ اور مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے لکھا ہے ایک شوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، یعنی شوال کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ جنت کے اندر جو درخت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوال کے مہینے میں پیدا فرمائے، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتارا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ اللہ کے پاس بہت سارے فرشتے ہیں، یعنی جن کی گنتی نہیں، اتنے فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتوں کو اللہ نے چنا اور فرمایا کہ اب تم ہی جتنے بھی میرے نبی آئیں گے ان تمام نبیوں کے پاس وحی کو لے کر جاؤ گے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ ایک شوال کا دن تھا۔ آگے سنیں آپ، جو شہد کی مکھی ہے، سب جانتے ہیں شہد کی مکھی کے بارے میں، جو شہد کی مکھی ہے اس شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا تو فرما دیا، لیکن وہ عام مکھی تھی، اس کو شہد بنانے کا حکم نہیں تھا۔ جب شہد بنانے کا حکم ملا اس کو تو وہ شوال کا مہینہ تھا، شوال کے مہینے میں شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا حکم ملا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے اسی مہینے میں ہوا، اور پھر رخصتی کئی سال کے بعد ہوئی، اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنا اچھی بات نہیں ہے، منحوس بات ہے، شادی کرے تو نہیں چلتی۔ نبی کی شادی ہو گئی تو تیری شادی کائیں کو نہیں چلتی ہے؟ لگتا ہے کہ تو نبی کو ماننے والا نہیں ہے۔ اگر تو حقیقت میں نبی کو ماننے والا ہے تو تیری شادی بھی ایسی چلے گی جیسا کہ عائشہ کی چلی۔ اس لیے اس مہینے میں شادی کرنا کوئی نحوست کی بات نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ سے شادی بھی، نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا، رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اور اس شوال کا مہینہ ہے 3 ہجری، شوال کے مہینے میں جنگ احد ہوئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں شہید ہوئے، اور اسی مہینے میں جنگ احد ہوئی، اور اسی مہینے میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنی فضیلت والا ہے، یعنی شہادت کا مل جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، شہادت کا مل جانا کوئی نحوست کی بات نہیں ہے، کوئی برا دن نہیں ہے، بلکہ شہادت کا مل جانا تو اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو صحابی شہید ہو گئے ان صحابی کے پاس جب جاتے تھے کان لگاتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ فزت برب الکعبہ، آج میں شہید ہوا تو آج میں کامیاب ہو گیا، رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم کھا کر بولتے تھے کہ آج میں فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا کیونکہ آج مجھے شہادت مل گئی۔ تو شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے۔ تو اسی مہینے میں جنگ احد پیش آیا، اسی مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اور اسی مہینے میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور خندق کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی اسی مہینے میں، خندق کا واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ تو یہ شوال کا مہینہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مہینے میں ہماری مسجدیں آباد ہونا، ہماری مسجدیں خالی نہیں ہونا۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، یعنی اس سے پہلے ایک مہینہ آیا جس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو لوگوں نے مسجدوں کو آباد کیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی عجیب مثال ہے کہ ایک چاند دیکھ کر مسجد کو آباد کیا، دوسرا چاند دیکھ کر مسجد کو ویران کیا۔
یعنی ایک چاند دیکھا رمضان کا، اب مسجد آباد ہو گئی، ایسی آباد ہوگی کہ جگہ نہیں مل رہی، اندر جگہ نہیں مل رہی، باہر جگہ نہیں مل رہی، اوپر جگہ نہیں مل رہی، سائڈوں میں جگہ نہیں مل رہی، چپلوں کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، وضو خانے کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ٹینکی کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جگہ نہیں مل رہی جی۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا مہینہ شروع ہوا، اب مسجدیں خالی ہو گئی، اب وہ صفیں جو کم پڑھ رہی تھی آج وہ صفیں کم ہو گئی کہ وہ صفیں خالی ہیں، نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، مسجد خالی ہو گئی، قرآنوں کو الماری میں رکھ دیا گیا، کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی عجیب مثال ہے، ایک چاند دیکھ کر مسجد کو آباد کیا اور دوسرا چاند دیکھ کر مسجد کو ویران کر دے، یہ مسلمانوں کی مثال ہے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن دیے، سروس کے 30 دن، آدمی اپنی گاڑی سروس کو دیتا ہے، ایک دن میں گاڑی بن جاتی ہے، سروس اگر اچھی ہوئی تو آدمی گاڑی کو رکھتا ہے، مالک کو بھی دعا دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، اور اپنی گاڑی کو دوبارہ وہیں بنانے لے جاتا ہے، لوگوں کو بھی بولتا ہے کہ میں اپنی گاڑی کی سروس وہاں سے کرائے، تم بھی وہاں سے کراؤ، کیوں؟ کیونکہ سروس اچھی ہوئی تو وہ گاڑی مالک کو پسند آئی، گاڑی والے کو۔ تو ہماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن سروس کی ہے، تو 30 دن سروس کے بعد جس طرح گاڑی اچھی چلتی ہے تو ہمیں بھی اسی طریقے سے چلنا ہے۔ ایک آدمی کو پان کھلانے کی عادت نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے 10 دن پان کھا لیا، 3 دن پان کھا لیا تو پان کی عادت ہو جاتی ہے، بولتا میرے کو پان کی عادت ہے۔ ایک آدمی کو چائے کی عادت نہیں ہے، 3 دن چائے پیا تو چائے پینے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کو گھومنے کی عادت نہیں ہے، لیکن ایک بار اس کو ونڈریلا لے کے گئے تو انہیں بولتا رہے میرا بھی دل نہیں لگتا، میرے کو بھی یہاں کو آنا ہے، کل کو عادت ہو گئی، میلے میں لے کے جاؤ، بازار میں لے کے جاؤ، مارکیٹ کو لے کے جاؤ، ایک بار گیا تو عادت ہو جاتی، لوگ کیا مزہ آیا تھا وہاں پر۔ تو جس طرح آدمی کو جس چیز کی عادت نہیں ہے 2-3 دن کرنے سے عادت ہو گئی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری 30 دن سروس کی ہے۔ 30 دن سروس کے بعد اگر ہم نمازی نہ بن سکے، 30 دن سروس کے بعد اگر ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہوا تو یہ سوچنے کی بات ہے، معلوم یہ ہوا کہ ہماری سروس اچھی نہیں ہوئی، یعنی اللہ نے موقع دیا تھا سروس کرانے کا، لیکن میں نے اپنی سروس خود نہیں کی، کیونکہ رمضان جانے کے بعد میرا عبادت کو دل ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو عبادت رمضان میں کی تھی وہ عارضی عبادت تھی، وہ دکھلاوے کی عبادت تھی، وہ مجبور ہو کر عبادت کی ہے، خوش ہو کر نہیں۔ خوش ہو کر جو آدمی عبادت کرے گا وہ رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی آباد رکھے گا، مسجدوں کو ایسے ہی آباد رکھے گا جیسا کہ رمضان میں آباد تھی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک روزہ ہمارا رمضان کا روزہ تھا، وہ صبح سے شام تک روزہ تھا، وہ روزہ تھا کہ اس میں کھانا نہیں ہے کچھ بھی، وہ صبح سے شام تک روزہ تھا۔ اور ایک روزہ ہمارا زندگی بھر کا روزہ ہے، اور جو جنت ملے گی وہ صرف رمضان کے روزے سے جنت نہیں ملے گی، جو جنت ملے گی وہ زندگی بھر کے روزے سے جنت ملے گی۔ زندگی بھر کا روزہ کیا ہے؟ کہ زندگی بھر کا روزہ یہ ہے کہ زندگی بھر مجھے نماز پڑھنا ہے، زندگی بھر مجھے قرآن پڑھنا ہے، زندگی بھر مجھے مسجد کو آباد کرنا ہے، زندگی بھر مجھے حرام سے بچنا ہے، زندگی بھر مجھے برائی نہیں کرنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کو گالیاں نہیں دینا ہے۔ تو زندگی بھر کا روزہ یہ ہے کہ مجھے سود سے بچنا ہے، حرام کاروبار کرنے سے بچنا ہے۔ تو ہمیں زندگی بھر کا روزہ رکھنا ہے۔ اب ہم 1 مہینہ کا روزہ رکھ لیے، بہت اچھی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن جنت اسی 1 مہینے کے روزے سے نہیں ملے گی، زندگی بھر کا روزہ رکھیں گے تو جنت ملے گی۔ اب میں اس لیے کہتا ہوں کہ شب قدر میں اتنی دعائیں کی، تاخراتوں میں اتنی دعائیں کی، رمضان میں رو کر دعائیں کی، جمعہ میں دعائیں کی، نمازوں میں دعائیں کی، قرآن پڑھ کر دعائیں کی، ختم قرآن پر دعائیں کی، تو وہ رمضان جانے کے بعد ان دعاؤں کا اثر کیوں نہیں رہتا ہے، یہ سوچنے کی بات۔ رمضان گیا وہ دعاؤں کا اثر ہی نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ اگر وہ دعا کا اثر میرے اوپر نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ عارضی عبادت تھی، میری دکھلاوے کی عبادت تھی، کیونکہ ان دعاؤں کا اثر ہونا چاہیے نا۔ یہاں آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اوپر اثر رہتا ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی بیڑی پینے والے کے پاس بیٹھ جائے تو اس کے بدن سے بدبو آ جاتی ہے، کوئلے بنانے والے کی کان میں جائے تو وہاں سے بھی کوئلے کی جو خوشبو ہے یا کوئلے کا جو کالا پن ہے وہ اس کے بدن کو لگ جاتا ہے، لوگ دیکھ کر بولتے تو کہاں سے آیا، تیرے اوپر جو ہے وہ کوئلے کی دکان کو گیا اثر ہوا۔ یعنی کوئی بھی ایسی دکان کو آدمی جاتا ہے تو اس کے اوپر اثر نظر آتا ہے، لیکن یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 30 دن ہمیں سروس کے ملے، 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سروس کی، لیکن ہم بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک فون ہے، فون بھی ہر 6 مہینے میں سال میں اپڈیٹ ہوتا ہے، اپڈیٹ ہوتا نہیں، اپڈیٹ ہونے کے بعد فون کیا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے، اس کے کیمرے اور صاف ہو جاتے ہیں، اس کے جو اندر کی چیزیں اور صاف ہو جاتی ہیں، نئی نئی اس میں چیز آتی ہے تو آدمی کو پسند آتا ہے۔ تو جس طرح ایک فون اپڈیٹ ہونے سے آدمی کو پسند آیا تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپڈیٹ کر دیا ہے۔ اگر ہماری اپڈیٹنگ میں کمی ہے، ہم اگر رمضان گزرنے کے بعد ان عبادتوں پر قائم نہیں ہے، استقامت والی ہماری زندگی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ ہماری سروس ابھی اچھی نہیں ہوئی، ہماری اپڈیٹنگ ابھی اچھی نہیں ہوئی۔ تو موبائل ہے، فون کو اگر چارجنگ کرتے ہیں 2-3 گھنٹے چارج ہوتا ہے تو 24 گھنٹے تک چلتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چارج کر دیا، 30 دن چارجنگ کے ملے۔ اب یہ چارجنگ ہماری کم سے کم 6 مہینے تو چلنی چاہیے نہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ عید کے دنوں کی چارجنگ ختم ہو گئی، عید کے دن ہی پھس ہو گئی، عید کے دن ہی ساری چارج ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ عید کے دن سب سے پہلے کیا کہا، سب سے پہلے عید کے دن دکان میں جا کر داڑھی کو ختم کرایا، عید کے دن ہی برائی شروع کہ عید کے دن ہی داڑھی کو ختم کرا، عید کے دن ہی گھر میں گانے بجائے، عید کے دن ہی بہت نالائق مسلمان بہت سارے ایسے ہیں کہ عید کے دن ہی شراب پی لیا،
عید کے دن ہی گھروں میں گانے بج رہے ہیں، عید کے دن ہی بعض لوگ ہمارے نوجوان ایسے کہ فلم دیکھنے چلے گئے، عید کے دن ہی نماز ختم ہو گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی میں چارج نہیں ہوا، ابھی مجھے اور چارجنگ ہونا تھا۔ میری چارجنگ کیا ہے، وہ عید تک فون کو اگر 1 گھنٹہ چارج کرے تو 24 گھنٹے چلتا ہے، میرے کو 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چارج کیا، میری چارجنگ 1 دن بھی نہ چل سکی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میں چارجنگ پہ تو لگا، لیکن چارجنگ پہ لگانے کے بعد وہ جو سوئچ تھا وہ بند تھا، وہ سوئچ بند تھا، شاید کہ وہ سوئچ آن ہوتا، اگر فون کو چارجنگ پہ لگایا تو سوئچ آن کرنا پڑتا ہے، سوئچ اگر بند ہے تو چارج نہیں ہوتا، تو میں چارجنگ پہ تو ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مہینہ تو دیا اپنے آپ کو سنوارنے کا، بدلنے کا، لیکن وہ جو سوئچ تھا وہ میں نے اپنا آن نہیں کیا، یعنی اپنے دل کو میں نے زندہ نہیں کیا۔ میرا دل رمضان میں بھی مردہ تھا، میرا ضمیر رمضان میں بھی مرا ہوا تھا۔ رمضان میں اگر ضمیر زندہ ہوتا، دل اگر صاف ہوتا، دل کھلا ہوتا، ضمیر زندہ ہوتا، تو کاش کہ میرے دل پر اثر ہوتا۔ رمضان تو آیا، لیکن ایک رمضان ایسا بھی آنا چاہیے کہ بدلاؤ والا رمضان، کہ یہ رمضان میں پایا، اس رمضان کے بعد میں بدل گیا۔ یعنی آدمی اپنے عمل سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ صرف رمضان میں تھا، میں اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتا ہوں، میرا تعلق صرف اللہ سے ہے، رمضان میں ہے اللہ سے، رمضان گیا اب میرا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اب میرا تعلق شیطان سے ہے۔ یعنی اپنے عمل سے آدمی یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی ایک آدمی رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رو کر آنسو جو ہے آنکھیں اس کی موٹی ہو گئی، سوج گئے رو رو کر، لیکن رمضان جانے کے بعد اس دعا کا اس پر کوئی اثر نہ رہا، مسجد خالی ہو گئی، مسجد ویران۔ یعنی اپنے عمل سے اب یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے صرف رمضان میں ہیں، رمضان کے بعد ہم شیطان کے بندے ہیں۔ یعنی شیطان بھی اللہ سے یہ کہتا ہوگا کہ مجھے آپ نے، اللہ سے کہتا ہوگا شیطان کہ مجھے تم نے 1 مہینے کے لیے قید کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھولے بھٹکے سے جو بندے تھے آپ کے پاس آ گئے تھے، لیکن رمضان کے بعد یہ میرے ہی ہیں، میرے پاس واپس آ گئے، یہ تو میرے ہی تھے، 1 مہینے بھولے سے آپ کے پاس آ گئے تھے اللہ، رمضان ختم ہونے کے بعد یہ لوگ واپس میرے پاس آ گئے، تو لہٰذا یہ میرے بندے ہیں، آپ کے بندے نہیں۔ ہم اپنے عمل سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے اگر ہم ہیں تو صرف رمضان میں ہیں، ہم اللہ کو پہچانتے صرف رمضان میں، ہمارا تعلق اللہ سے صرف رمضان میں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے اپنی موت تک ہیں، ہم اللہ کو پہچانتے اپنی موت تک۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر، الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان رہو اپنی موت تک، اسلام کی حالت میں موت آئے تمہیں اور اسلام پر قائم رہو، اپنی موت تک قائم رہنا ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اللہ نے قرآن کریم کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تمہیں عبادت اپنی موت تک کرنا ہے، رمضان تک نہیں، عبادت کب تک کرنا ہے، اپنی موت تک عبادت کرنا ہے۔ تو ہم اپنے حال و احوال سے اور ہم اپنے اندازے سے ہم اپنی مسجدوں کو ویران کر کے یہ نہ بتائیں اللہ کو، یا اللہ ہم آپ کے بندے صرف رمضان میں، ایسا نہیں، ہم آپ کے بندے اپنی موت تک ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے اپنی موت تک ہے، ہمارا تعلق اللہ سے جب تک ہے جب تک ہماری یہ سانس زندہ ہے، جس دن سانس ختم ہوگی اس دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق رہے گا۔ تو سانس ختم ہونے کے بعد اللہ بھی ہمیں اپنائیں گے۔ تو ہم اپنے کسی اعمال سے یہ ثابت نہ کریں کہ ہم رمضان میں صرف اللہ کے بندے تھے، بعد میں شیطان کے بندے تھے، ورنہ شیطان بھی اللہ سے یہ کہے گا یہ تو میرے اپنے تھے، 1 مہینے کے لیے مجھ سے دور ہو گئے تھے ذرا، اب میں شیطان کیا کہتا ہوگا، میرے کو قید کر دیا گیا تھا، میں اب قید سے آزاد ہوا تو میرے بندے میرے پاس واپس آ گئے، تو بھولے سے اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ حاجی حج کرنے کے بعد بدل جائے، حاجی حج کرنے کے بعد متقی بن جائے، حاجی حج کرنے کے بعد پرہیزگار بن جائے، حاجی حج کرنے کے بعد دیندار بن جائے، وہ بدل جائے، لوگ اس کی مثال دیں کہ فلاں آدمی حج کرنے گیا تھا، اب اس کو دیکھو اس کی زندگی بدل گئی۔ اگر کوئی حاجی ایسا ہے تو بول دو کہ اس کا حج قبول ہوا، آنکھیں بند کر کے بول دو کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ لیکن اب تو یہ دیکھا جاتا ہے حاجی حج کرنے گیا، انہیں چند دن تک ایسا رہتا ہے، آنے کے بعد اور بدتر ہو جاتا ہے اس کی زندگی، اور انہیں خطرناک ہو جاتا، لوگ اور ڈرنے لگتے اس سے۔ پہلے ایک زمانہ تھا لوگ حج کرنے جاتے تھے، بدل جاتے تھے وہ لوگ ان کی مثال دیتے تھے، ان سے دعائیں کراتے تھے۔ اب اگر کسی کو معلوم ہے کہ آپ کی بستی میں کوئی فلاں صاحب حج کر کے آئے، آندو جی ہمارا کیا کرنے کا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بدلنے والا نہیں ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ جتنا انہیں جانے سے پہلے اتنے 2 نمبر کام نہیں کرتا تھا، آنے کے بعد جب حاجی اس کو کہا جاتا اب یہ 2 نمبر کے کام زیادہ کر رہا ہے، وہ سوچتا کہ میں داڑھی رکھ لیتا تو میں بچ جاؤں گا، حالانکہ داڑھی کسی کو بچانے والی نہیں ہے۔ تو حاجی کو ایک آدمی حج کر کے آیا، اس کی حج کی قبولیت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ بدل جائے۔ اسی طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ رمضان ملا جس آدمی کو اور رمضان اس کا قبول ہوا، رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بدل جائے۔ اگر کوئی آدمی رمضان پایا اور رمضان کے بعد وہ نماز کا پابند بن گیا، دعا کا پابند بن گیا، قرآن جس طرح رمضان میں پڑھتا تھا رمضان کے بعد بھی اسی طرح پڑھ رہا ہے، اس طرح مسجد کو آ رہا ہے جس طرح رمضان میں آتا تھا، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میری رمضان کی ساری عبادتیں قبول ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی رمضان جانے کے بعد
انہیں بھی مسجد سے خالی ہو گیا، انہیں بھی مسجد سے چلا گیا، تو ایسے آدمی کی آنکھیں بند کر کے گواہی دینا ہے، وہ خود سوچے، گواہی دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود سوچے کہ میری رمضان میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے میں تو بہرحال کہتا ہوں کہ جمعے میں آنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جمعے میں تو غیر مسلم بھی یہاں مانگنے کو آ جاتے، غیر مسلم بھی، وہ لوگ بھی یہاں مانگنے آ جاتے، دشمن بھی جمعے میں آ جاتا ہے، شرابی بھی جمعے میں آ جاتا ہے، 2 نمبر کام کرنے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، حرام کھانے والا بھی جمعے میں آ جاتا ہے۔ لیکن کمال تو اس کا ہے جو آدمی 5 وقت کی نماز میں آئے، 5 وقت کی نماز میں آنا کمال ہے، جمعے میں آنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ رمضان کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے، ایسے غائب ہوتے ہیں، ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ یہ رمضان میں ملا، اب انہیں پورے سال 11 مہینے نظر نہیں آئے گا، انہیں کب نظر آتا؟ اگلے رمضان میں نظر آتا، انہیں پچھلے رمضان میں نظر آیا۔ تو ایسے آدمی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان کیا ڈالتا ہے دل میں کیا ڈالتا ہے شیطان؟ ارے بہت عبادت کر لینا رمضان میں، کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی؟ اللہ کو راضی کر لے، شب قدر میں رو رو کر دعا کیا، بہت نمازیں پڑھ لیا، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھا، تہجد پڑھا، یہ کرا وہ کرا، اب ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایک آدمی اگر کوئی آدمی مہینے میں کماتا ہے تو وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں نے اس مہینے میں بہت کما لیا، اب 1 مہینے تک بیٹھ کے کھاؤں گا، نہیں نہیں نہیں، انہیں آج کام پہ گیا تو دوسرے دن پھر کام پہ جاتا، 1 مہینے کی سیلری ملنے کے بعد دوسرے مہینے کو پھر سے شروع کرتا، وہ 1 سال کما لیا، پھر سے دوسرے سال سیزن آ گیا، ایک سیزن میں اچھا موٹا پیسہ کما لیا، پھر سے وہ دوسرے سیزن کے تلاش میں رہتا ہے۔ کوئی آدمی سوچتا نہیں ہے دنیا کے بارے میں۔ تو اسی طرح دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں تو نمازوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں بہت عبادت کر لیا رمضان میں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور شیطان چاہتا نہیں ہے کہ کسی طرح ہم کامیاب ہوں۔ تو اس لیے ہم شیطان کے بندے نہ بنے، ہمیں اللہ کے بندے بننا ہے۔ اور ہم ایسا نہیں کہ اس رمضان میں نظر آئے اب پورے سال غائب، اب رمضان کے بعد نظر آئیں گے، ایسا نہیں۔ ہم جیسے رمضان میں نظر آتے تھے مسجد میں، پورے سال ہمیں ایسے ہی نظر آنا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی پورے سال اسی طرح نظر آتا ہے مسجد میں جس طرح رمضان میں نظر آتا تھا، تو وہ سوچے کہ وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے، ورنہ وہ لوگ جو صرف رمضان میں نظر آتے ہیں وہ رمضان کے بندے ہیں۔ اور جو آدمی صرف رمضان میں عبادت کرنے کو ضروری سمجھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ رمضان کا بندہ ہوں، تو اس آدمی کو یاد رکھنا چاہیے اگر تو رمضان کا بندہ تھا، رمضان تو چلا گیا، اور جو اللہ کا بندہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ رمضان آئے گا، ختم ہو جائے گا، جو رمضان کا بندہ ہے وہ رمضان ختم ہو کے یاد رکھے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ جب اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تو ہماری عبادتیں بھی ہمیشہ سے ہونی چاہیے، اور جب تک مجھے موت نہیں آتی اپنی موت تک مجھے عبادتیں کرنا ہے۔ ورنہ مسلمانوں کو بتانا پڑتا ہے بھائی رمضان کے بعد ہی مسجدیں کھلی رہتی ہے، رمضان کے بعد بھی مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، رمضان کے بعد بھی یہاں ہم لوگ رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ یعنی رمضان ایک ایسا مہینہ تھا کہ ہم نمازوں کا انتظار کرتے تھے، رمضان میں ہم انتظار کرتے تھے نمازوں کا، کب نماز کا وقت ہو، کب مسجد کو جاؤں، کب نماز کا وقت ہو، کب مسجد کو جاؤں۔ لیکن رمضان گزرنے کے بعد نماز ہمارا انتظار کرتی ہے، رمضان گزرنے کے بعد یہ حال ہے، رمضان ہمارے انتظار، نمازیں ہمارے انتظار کر رہی ہیں، اذان ہمارے انتظار کر رہی ہے۔ وہ اذان، فجر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، ہم کیسے انتظار کرتے تھے کہ مغرب کی اذان ہوگی تو مسجد کو جاؤں گا نماز پڑھنے، افطاری کا وقت ہوگا، فجر کی اذان ہوگی تو میں فجر کی نماز پڑھنے جاؤں گا، ابھی میں نے سحری کی ہے، عشاء کی اذان ہوگی تو مجھے فوراً مسجد کو جانا ہے تراویح پڑھنے کے لیے۔ لیکن رمضان گزرنے کے بعد اب وہ اذان ہو رہی ہے، کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ یعنی پہلے ہم اذان کا انتظار کرتے تھے، ہم نماز کا انتظار کرتے تھے، ہم مول صاحب کا انتظار کرتے تھے، لیکن اب رمضان گزرنے کے بعد مول صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اذانیں ہمارا انتظار کر رہی ہے، نمازیں ہمارا انتظار کر رہی ہے، یہ مسجدیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ لوگ جو آتے تھے کہاں چلے گئے، کہاں غائب ہو گئے، آخر وہ کہاں چلے گئے لوگ۔ تو ہمیں رمضان کا بندہ نہیں بننا ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی مسجدیں رمضان کے بعد بھی کھلی رہتی ہیں، رمضان کے بعد بھی نمازیں ہوتی ہیں، رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنا ہے، رمضان کے بعد مسجدوں کو تالے لگتے نہیں، رمضان کے بعد بھی مسجد کھلی رہتی۔ یہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے رمضان کے بعد ہی مسجدوں کو آباد رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میرے لیے بد دعائیں کرے، مسجد مجھے بد دعائیں دے، مسجد کے بد دعا سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو مسجدوں کو رمضان کے بعد بھی آباد کرنا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے آج کل کہ رمضان جانے کے بعد شیطان آزاد نہ ہوا، مسلمان آزاد ہو گئے، یعنی رمضان جانے کے بعد شیطان آزاد ہوا ہے لیکن مسلمان آزاد نہیں ہوئے۔ لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے مسجدوں کو خالی کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پہلے مسلمان قید تھے، مجبور تھا، پریشان تھا، تو وہ پریشانی کی حالت میں مجبور ہو کر مسجد کو آتا تھا۔ اب رمضان ختم ہوا، شیطان تو آزاد ہوا کہ نہیں ہوا پتہ نہیں، لیکن مسلمان ضرور آزاد ہو گیا کہ اب مسجد کو نہیں آتا ہے۔ تو رمضان جانے کے بعد شیطان آزاد ہوا، مسلمان کبھی آزاد نہیں ہوئے۔ مسلمان اپنی موت تک اپنے رب کا غلام ہے۔ مسلمان کو اللہ کو کب تک ماننا ہے؟ اپنی موت تک ماننا ہے۔ الا وانتم مسلمون، تمہاری موت تک تم مسلمان ہو، موت تک اللہ کو ماننا ہے۔ تو ہم لوگ آزاد نہیں ہوئے، ہم لوگ تو اپنی موت پر آزاد ہوں گے جب ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جب تک ہم جنت میں نہیں جاتے، کوئی مسلمان جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا تو جب تک وہ آزاد نہیں ہوا۔ تو مسلمانوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو اللہ رمضان میں تھا وہ اللہ اب بھی ہے،
جس اللہ کی عبادت رمضان میں کی جاتی تھی وہ کوئی دوسرا اللہ نہیں تھا، وہ یہی اللہ تھا جو اب اللہ ہے۔ اسی اللہ کی رمضان میں عبادت کی جاتی تھی، اسی اللہ کی اب بھی عبادت کی جاتی تھی۔ جو قرآن مسجد میں رمضان میں پڑھا جاتا تھا اب بھی وہی قرآن ہے، رمضان کے بعد بھی اسی قرآن کو پڑھنا ہے۔ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم رمضان میں سنتے تھے، انہی رسول کی احادیث اب مسلمانوں کو سنائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب رمضان آئے، رمضان چلا کر اللہ بدل گئے، معاذ اللہ، نبی بدل گئے، قرآن بدل گیا، حدیثیں بدل گئی، کچھ بدلا نہیں ہے۔ وہی اللہ جس اللہ کی ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے، رمضان جانے کے بعد بھی وہی اللہ ہے۔ جو نمازیں ہم رمضان میں پڑھتے تھے وہی نمازیں ہیں اب بھی، کوئی بدلا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ رمضان کی فضیلتیں، جو برکات تھی رمضان کے، جو رحمتیں نازل ہوتی تھی، وہ رحمتیں ختم ہو گئی، وہ رحمتیں اب نہیں آئیں گی۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اللہ رمضان بھی نصیب فرمائے۔ تو اس طرح مسلمان مسجدوں کو آباد کریں، مسلمان یہ نہ کریں کہ ایک چاند دیکھ کر تو مسجد کو آباد کیا، دوسرا چاند دیکھ کر مسجد کو ویران کر دیا۔ اس لیے جو رنگ ٹون سحری کے لیے لگائی ہوئی تھی، اس رنگ ٹون کو اب فجر کی نماز کے لیے لگا لیں۔ وہ آدمی جو پہلے 3 بجے اٹھتا تھا، رات میں 12 بجے سوتا تھا، اب وہ آدمی رات میں 10 بجے سونے کے بعد صبح 6 بجے اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ صبح 5:30 پونے 6 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ جو آدمی رمضان میں 3 بجے اٹھتا تھا، روزانہ پابندی سے 3 بجے اٹھتا تھا، کھانا کھاتا تھا، سحری کرتا تھا سب، لیکن وہی آدمی اب 5 بجے اٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ رمضان کی عبادت ہے، عارضی عبادت تھی، اس کی دکھلاوے کی عبادت تھی۔ تو وہ جو رنگ ٹون آپ نے سحری کے لیے سیٹ کی ہوئی تھی، اس رنگ ٹون کو اب فجر کی نماز کے لیے سیٹ کر لیں۔ آپ کو 3 بجے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، 5 ساڑھے 5 بجے اٹھے تو بھی مسجد کو آپ آرام سے آ سکتے ہیں۔ رمضان جانے کے بعد مسجد کی آبادی گھٹ گئی، مسجد کی مقتدیوں کی تعداد گھٹ گئی، قرآن کو الماریوں میں رکھ دیا گیا، اور جو صفحے رمضان میں کم پڑ رہی تھی اور صفحے لاؤ، آج وہ صفحے خالی ہو گئے، انتظار کر رہی ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا صفحے کم ہو گئی، آج وہ صفحے انتظار کر رہی ہے کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ تو مسجد کو رمضان کے جانے کے بعد ویران نہ کرے، اور رمضان میں اعلان لگا دیا جائے، رمضان میں اس طرح کے اعلان لگائے جائیں کہ کچھ لوگ تھے جو رمضان میں 5 وقت کی نماز میں آتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، تراویح بھی پڑھتے تھے، افطاری بھی کرنے آتے تھے، سحری بھی کرنے آتے تھے، لیکن رمضان جانے کے بعد وہ لوگ غائب ہو گئے۔ اب وہ کہاں ہیں؟ ان لوگوں کی تلاش ہے، یعنی گمشدہ لوگوں کی تلاش، ان گمشدہ لوگوں کی تلاش ہے جو رمضان میں 5 وقت آتے تھے لیکن رمضان جانے کے بعد ایک وقت بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ گمشدہ لوگ ہیں جن کی تلاش ضروری ہے، اگر کسی صاحب کو ملے تو ان کو مسجد میں لے کے آ جائیں۔ ایسا اعلان لگایا جائے گا اب تو مسجد، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسی نوبت نہ آئے، ہم اپنے اعمال سے یہ ثابت نہ کریں کہ ہم رمضان کے بندے تھے، یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ کے بندے تھے، اور نمازیں کوئی رمضان میں فرض نہیں ہے، جو نمازیں ہیں وہ اپنی پوری زندگی میں فرض ہے۔ جب سے آدمی بالغ ہوا جب تک مرتا نہیں، جب تک نمازیں فرض ہے۔ تو ہم 1 مہینے کے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی بھر کے مسلمان ہیں، 1 مہینے کا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس بستی میں 100 گھر ہیں، 200 گھر ہیں، 300 گھر، 400 گھر، 500 گھر، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے صرف 5 آدمی ہیں، یعنی رمضان میں فل ہے مسجد، 500 گھر ہے مسجد کے آزو بازو، لیکن رمضان جانے کے بعد 5 آدمی بھی نماز کو نہیں آ رہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو اپنے اوپر یہ دیکھنا ہو کہ میری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، انہوں نے فرمایا تو وہ دیکھے کہ رمضان کے بعد میرے حالات کیسے ہیں۔ اگر میرے حالات بدل گئے، میں جیسا رمضان میں تھا ایسے ہی رمضان گزرنے کے بعد ہوں، تو خود سوچ لے کہ میری رمضان کی ساری عبادتیں قبول ہو گئی۔ اگر میں رمضان میں جیسا تھا اب ویسا نہیں ہوں، رمضان میں 5 وقت نماز میں آتا تھا، مسجد کو آتا تھا، مسجد آباد کرتا تھا، سب کرتا تھا، لیکن رمضان جانے کے بعد میں ویسا کام نہیں کر رہا ہوں، تو وہ آدمی سمجھ لے کہ میری کوئی عبادت رمضان میں قبول نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو حساب دینا ہے نا، وہ پورے 12 مہینے کا حساب دینا ہے، 1 مہینے کا حساب نہیں دینا۔ اگر صرف رمضان کا حساب دینا ہے تو پھر تو اعلان کرا جائے گا صرف رمضان میں مسجدیں آباد کریں، رمضان جانے کے بعد مسجد کو تالا لگا دیں، گھر پہ ریش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ حساب ہوگا 1 مہینے کا، جب حساب 1 مہینے کا ہوگا تو 1 ہی مہینے عبادت کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آدمی کا حساب 12 مہینے کا ہوتا ہے، 1 مہینے کا نہیں ہوتا۔ جب 12 مہینے کا حساب ہوتا ہے تو نمازی 12 مہینے، قرآن بھی 12 مہینے ہے، مسجد کو آبادی 12 مہینے کرنا ہے۔ جب حساب ہمارا 12 مہینے کا ہوگا تو ہمیں عبادت 12 مہینے کرنا ہے، اور ہم 12 مہینے کے مسلمان ہیں، 1 مہینے کے مسلمان نہیں ہیں۔ اور مسلمانوں نے بھی عید منائی، اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ 2 ارب مسلمان ہیں، 200 کروڑ مسلمان۔ اور کوئی آدمی شراب پینے والا ہو، زنا کرنے والا ہو، بدکار ہو، سارے رمضان شراب پیا، انہیں بھی جا کے عید کی نماز پڑھتا ہے۔ جو کبھی مہینے میں سال میں 1 بھی نماز نہیں پڑھتا، عید کی نماز پڑھنے کا اس کو بھی شوق ہوتا ہے، نہیں ہوتا شوق؟ سب کو شوق ہوتا ہے، لیکن یہ باتیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹی سی ایک عید آتی ہے دنگا فساد شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایک تہوار آیا ایک دم سے دنگا فساد ہو جاتا ہے، اور یہاں پوری دنیا کے اندر مسلمان 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمانوں نے عید کی نماز کہاں ادا کی؟ اپنے گھر پر نہیں،
اپنے گھر پہ عید کی نماز نہیں ہوتی، مسجدوں میں نہیں بلکہ عیدگاہ میں مسجد کی نماز ادا ہوتی ہے. تو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے گئے 2 ارب مسلمان، لیکن کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اب دیکھ لیں نیٹ اٹھا کر پوری دنیا کے. اور یہ جو تہوار آتا ہے، اس تہوار جن تہواروں میں جھگڑا ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے، مار کٹائی ہوتی ہے، دکانیں توڑ دی جاتی ہیں، آگ لگا دی جاتی ہے، مسجدوں پر JSR کے نعرے لکھ دیے جاتے ہیں، وہ ایسی عید ہوتی ہے کہ اس عید کو منانے والے چند لوگ ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ عید نہیں مناتے. وہ عید پوری دنیا میں منتی نہیں ہے اور ہندوستان میں بھی چند لوگ ہیں اس عید کو منانے والے. پھر بھی اس چھوٹی سی عید پر ایسا ہنگامہ ہوتا ہے، آگ لگ جاتی ہے پورے ہندوستان کے اندر، پولیس پریشان ہو جاتی ہے، سارے پرشاسن پریشان ہو، سب پریشان ہو جاتے ہیں، مسلمان پریشان، سب پریشان. لیکن یہاں مسلمانوں نے 2 ارب مسلمانوں نے عید منائی، لیکن 2 ارب مسلمانوں نے عید منانے کے باوجود کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی مرڈر، کوئی قتل، نہ کسی کو ستائے گا. اور آدمی کہاں پڑھتا ہے عید کی نماز؟ عید کی نماز آدمی عیدگاہ میں پڑھتا ہے. اور جب ہم اپنے گھر سے عیدگاہ جاتے ہیں تو راستے میں مندر بھی آتی ہے، راستے میں چرچ بھی آتی ہے، راستے میں گردوارہ بھی آتا ہے، راستے میں ہزاروں ہندوؤں کے گھر آتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی مندر کے سامنے کھڑا ہو کر نعرہ نہیں لگایا، کسی چرچ کے سامنے، کسی گردوارے کے سامنے ہم نے کسی طرح کے کوئی نعرے بازی نہیں کی. تو مسلمانوں نے تو ایسی عید منائی. ہم تو چاہتے ہیں کہ سارا زمانہ ایسی عید میں نائے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو نام و نہاد ہندوستان کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ عید ایسی منائی جاتی ہے، تہوار ایسے منائے جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں تہوار، امن والا تہوار. ہم نے امن والا تہوار منا کر دنیا کو دکھایا. ہم نے شانتی والا تہوار، شانتی والی عید منا کر دنیا کو دکھائی. اور ہمارے راستے میں تو ہر ذات کے لوگ آتے ہیں. اور ہماری عیدگاہ کے باہر کون لوگ ہیں؟ عیدگاہ کے باہر جتنے مانگنے والے سارے غیر مسلم ہیں، سارے ہندو، کیونکہ مسلمان تو ہے نہیں، مسلمان تو عید کی نماز پڑھ رہا ہے. اور مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، وہ عورتیں جو یہ مسلمان عید کی نماز پڑھنے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے گھر میں کھانا بنا رہی ہیں مسلمان عورتیں، اور مسلمان مرد سارے عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے. اب یہ جو عیدگاہ کے باہر جو مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، برقع اوڑھ کر جو بھیک مانگ رہے ہیں، ساری غیر مسلم ہیں. کیا ہم نے کسی عیدگاہ کے باہر یہ کہا کہ ان سارے غیر مسلموں کو بھگاؤ؟ کبھی نہیں کہا. نہ کسی کو مارا، نہ کسی کو چھڑا، نہ کسی کو پریشان کیا. اور جب ہم لوگ عید کی نماز پڑھ کر باہر آئے تو جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تو سب کو پیسے دیے، سب غلے بھر بھر کے لے گئے، سب غلے بھر بھر کے لے گئے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی دوسری قوم کی، کسی دوسرے مذہب کی کوئی عید آتی ہے تو اس عید پر ایسا ہنگامہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان مندر کے باہر ٹھہرا بھی مل گیا اور اس کو پکڑ کے جیل میں کر دیتے ہیں، یہاں اکائی کو آیا. اور ایک ہم ہے، ایک ہمارا دل ہے. اس لیے مسلمانوں سے سیکھے، دوسری قوم جو ہے وہ مسلمانوں سے سیکھے کہ عید کیسی منائی جاتی ہے، تہوار کیسا منایا جاتا ہے، کیسے راضی کیا جاتا ہے، ہم سے سیکھے یہ. لیکن لوگ یہ ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لوگ ہمیں برا بھلا بولتے ہیں. ہم سے سیکھے عید منانا، لیکن ہم نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی دنگا نہیں کیا، کوئی فتنہ فساد نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو کاٹا نہیں. کتنی ذات کے لوگ ہمارے راستے میں آتے ہیں، کتنے غیر مسلم ہمارے راستے میں آتے ہیں، لیکن ہم نے کسی کو پریشان نہیں کیا. ہزاروں ہندو، ہمیں ہندوؤں کی دکان ہے، ہزاروں ہندوؤں کے گھر ہیں، لیکن کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کو ذرا برابر پریشان نہیں کیا. اس لیے میں کہتا ہوں، اور ہم نے یہ اس سے بھی آگے بڑھ کے دیکھیں آپ کہ جتنے بھی عیدگاہ ہیں، وہ عیدگاہوں کے باہر پولیس ٹھہرتی ہے. کئی پولیس والے ٹھہرتے ہیں، 50-50 100 پولیس والے ٹھہرتے ہیں. بعض جگہ تو ایسی ہے عیدگاہ کے اندر لاکھوں لوگوں نے عید کی نماز پڑھی ہے، لاکھوں لوگوں نے عید کی نماز پڑھی ہے. لیکن 1 لاکھ آدمی عید کی نماز پڑھے، لیکن ایک کسی کا جھگڑا نہیں ہوا، کسی کو چھیڑا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کیا. اور اتنے سارے پولیس والے ہوتے ہیں، 100 پولیس والے ہوتے ہیں ایک عیدگاہ کے پاس، لیکن ان پولیس والوں کو ہم نے دیکھا نہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ کون ہے، کس مذہب کا ہے. سارے پولیس والوں کو جو ہے کھیر کھلائی، شیر خورمہ کھلایا، ان کو کھجور تقسیم کیے. بعض جگہ تو بعض عیدگاہ میں تو یہ ماحول دیکھے گا کہ جو پولیس والے ٹھہرے تو ان کو انعام دیا گیا، ان کی گلپوشی کی گئی، ان کو گلے میں ہاتھ ڈالا گیا، ان کو چادریں پہنائی گئی. یہ ہمارا اکرام ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا اس طرح تہوار منایا جاتا ہے. کیونکہ ہم مسلمانوں سے سیکھے کہ مسلمان اس طرح تہوار مناتے ہیں، مسلمان کسی کو ستاتے نہیں ہے. ورنہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی سی عید مناتے ہیں، سب کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، ساری دکانوں کو پھونک دیتے ہیں اور جگہ جگہ پر نعرے لگاتے ہیں، اور بالکل پولیس والے پریشان، سب پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ براہ مہربانی وہ مسلمانوں سے سیکھے کہ امن والی عید اس کو کہتے ہیں، شانتی والی عید اس کو کہتے ہیں، کہ ہم نے بھائی چارے کا درس دیا ہے. سارے قوم کے لوگ مسلمانوں سے سیکھے کہ بھائی چارہ کس کو کہا جاتا ہے. اور سب کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح مسلمان ایک عید مناتے ہیں، اسی طرح ہر قوم کے لوگوں کو عید منانی چاہیے. یہ تو مسلمانوں کی خواہش ہے، مسلمان تو اپنے ہندوستان کو ایسے ہی سجانا چاہتے ہیں کہ جس کی بھی عید منائے، جس قوم کی عید منائے، اسی طرح عید منائے کہ کسی کو کوئی آدمی پریشان نہ کرے. کیونکہ ہماری عید جو ہے وہ ہمیں کسی بھی قوم کی، کوئی بھی قوم ہے، کوئی مذہب والا، جب اس کی عید آتی ہے تو وہ عید اس لیے آتی ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اوپر والے کو منانے کے لیے اس کی عید آتی ہے، نہ کہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. ہم نے کسی کو پریشان نہیں کیا.
पूरी दुनिया के अंदर कोई एक आदमी ऐसा नहीं दिखा सकता कि किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को सताया हो, मारा हो, छेड़खानी की हो, नारेबाजी की हो, अल्लाह अकबर के नारे लगाए हो। नहीं, हम तो मना करते हैं। और बाज़ जगह जहाँ ज़्यादा फितना फसाद है वहाँ तो ऐलान किया गया इस रमज़ान में कि ईद की नमाज वो अपने मस्जिदों में पढ़ ले, ईदगाह में ना पढ़े। अगर ईदगाह में ऐसी नमाज पढ़ने की नौबत आ रही है कि लोग ज़्यादा हो गए तो ईदगाह में 2 बार नमाज करें, ईद की नमाज 1 बार ना करें। यानी हमसे कोई आदमी सीखे कि ईद को किस तरह मनाया जाता है, लेकिन अफसोस है हमें ही बुरा भला कहा जाता है। तो अल्लाह उन सबको भी, उन तमाम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए कि जो लोग मुसलमानों को जालिम समझते हैं, मुसलमानों को दहशतगर्द समझते हैं, वो समझे, इस बात को समझने की कोशिश करें। अल्लाह उनके जहन में इस बात को बिठाए, वो इस बात को कबूल करें कि पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब लोगों ने ईद मनाई लेकिन कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई नारेबाजी नहीं हुई, और सब मुसलमान अपने घरों से ईद की नमाज पढ़ने गए। शराबी भी ईद की नमाज पढ़ता है भाई, कोई आदमी घर में मुसलमान रहता ही नहीं, ईद के दिन एक मुसलमान घर में रहता नहीं जो एक रोज़ा नहीं रखा, एक तरावी नहीं पढ़ा, वो भी ईद की नमाज पढ़ने जाता है। सब लोग ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन किसी मुसलमान ने किसी को सताया नहीं। अल्लाह करे ये बात हमारे मुल्क के उन लोगों को समझ में आ जाए जो मुसलमानों को दहशतगर्द बताते हैं। और ये जो महीना है ये शव्वाल का महीना है। कौन सा महीना? रमज़ान के बाद जो महीना आता है वो शव्वाल का महीना आता है। और इस महीने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वालिन कान कसियामिद दहर, कि जो शव्वाल के महीने में सिर्फ 6 रोज़े रख ले। कितने रोज़े? 6 रोज़े। जिसने रमज़ान के 30 रोज़े रखे, 30 और ये 6 रोज़े रखे, कितने हो गए? 36 रोज़े हो गए। अब 36 को 30 से ज़रब दो, 30 से ज़रब दो 360 होते हैं, और एक रोज़े का सवाब 10 दिन के बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, तुम नेक अमल करोगे तो तुम्हें एक नेकी करोगे तो एक का 10 के बराबर मिलेगा। तो एक रोज़ा रखा तो 10 के बराबर, 30 रोज़े रखे तो 300 दिन के बराबर, 36 रोज़े रखेंगे तो 360 दिन के बराबर। और इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 356 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं वो जनवरी फरवरी के लिहाज से, और इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 356 दिन होते हैं, और 4 दिन बच गए अभी, और 4 दिन बच गए। तो जो आदमी रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रखे और शव्वाल के महीने के सिर्फ 6 रोज़े रखे, अभी इन 36 हो गए, 36 को 30 से ज़रब दो तो 360 होते हैं। तो जो आदमी ये 36 रोज़े रखेगा तो उस आदमी को वो सवाब है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, कान कसियामिद दहर, उस आदमी को पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब है। और हर साल ये करे तो हुज़ूर ने फरमाया उसको ज़िंदगी भर रोज़ा रखने का सवाब है, पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने का सवाब है। ऐसा आदमी जो रमज़ान के 30 रोज़े रखे और शव्वाल के महीने में सिर्फ 6 रोज़े रख रहे, क़यामत के दिन जब उसका अमाल नामा खोला जाएगा और फरिश्ते पलटेंगे, कोई गुनाह मिले, कोई गुनाह मिले, कोई गुनाह मिले, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या देख रहे हो, रजिस्टर खोला लेकिन देखते क्या हो? तो फरिश्ते फरमाएंगे इसके रजिस्टर में गुनाह है ही नहीं, कहीं को गुनाह नहीं है, इन्हें तो पूरे साल रोज़ा रखता था। जो आदमी पूरे साल रोज़ा रखता उसको गुनाह मिलेगा, उसके नाम अमल में तो एक बुराई नहीं हो सकती। फरिश्ते भी परेशान हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा ये ऐसा आदमी है पूरे साल रोज़ा रखता था, ठीक है इसको जन्नत में लेके जाओ। कौन है आदमी? ये कुछ करना नहीं है, 30 रोज़े रमज़ान के रख लिए, अब सिर्फ 6 रोज़े शव्वाल के रखने हैं, सिर्फ 6 रोज़े, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 रोज़े रखेगा कोई आदमी शव्वाल के तो उसको ज़िंदगी भर पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब है। और हर साल इस तरह रखेगा तो पूरी ज़िंदगी भर उसको रोज़ा रखने का सवाब है। जैसा नमाज है, दिन में 5 टाइम की नमाज है, सवाब कितना मिलता है? 50 नमाजों का सवाब मिलता है। एक ने की आदमी करता है लेकिन उसके नामा अमाल में 10 के बराबर लिखे। आप किसी आदमी को 1 रुपया दो तो आपको 10 रुपये देने का सवाब, आप किसी आदमी को 10 रुपये दो तो आपके नामा में 100 रुपये देने का सवाब लिखा जाएगा। ये कुरान है। अल्लाह ने फरमाया कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, तुम में से कोई आदमी एक नेकी करेगा तो मैं उसको 10 के बराबर दूंगा, 10 के बराबर। और ये शव्वाल के रोज़े हैं, ये नफिल रोज़े हैं, और बाज़ नफिल ऐसी हैं कि वो दिखने में नफिल है लेकिन उनका सवाब बहुत ज़्यादा है। जिस तरह तहज्जुद की नमाज है नफिल है लेकिन उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। जिस तरह सलातुत तस्बीह की नमाज है नफिल है लेकिन उससे 10 तरह के गुनाह माफ़ होते हैं। इसी तरह शव्वाल के जो रोज़े हैं नफिल हैं, लेकिन इन शव्वाल के रोज़े रखने का सवाब ये है कि पूरे साल रोज़े रखने का सवाब है। तो अभी आदत भी है, अभी जिसने आदमी ने रमज़ान के 30 रोज़े रखे हैं उसको आदत भी है रमज़ान के बाद रोज़ा रखने की। रमज़ान में रोज़ा रखा भी आदत हो गई, उसका जो है जिस्म है बर्दाश्त कर सकता है उसका जिस्म। तो 6 रोज़ा रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6 रोज़े आदमी रखेगा तो उसको पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब है। अभी जो 6 रोज़े हैं, अगर किसी आदमी के रोज़े छूट गए, रमज़ान में किसी आदमी के रोज़े छूट गए तो पहले छूटे हुए रोज़े रखे। ऐसा नहीं कि वो दोनों भी एक साथ नियत कर लेगा, नहीं। जो छूट गए रोज़े, या कोई ख़वातीन है, ख़वातीन के लिए भी ये रोज़े, ये मर्दों के लिए भी औरतों के लिए सबके लिए। जिसके आदमी के रोज़े छूट गए पहले वो छूटे हुए रोज़े रखे, जितने भी छूट गए पहले छूटे हुए रोज़े रखे। वो छूटे हुए रोज़े होने के बाद जितने भी, अगर ख़वातीन के भी बाद रोज़े छूट जाते हैं तो ख़वातीन के भी जो रोज़े छूट गए उन रोज़ों को, छूटे हुए रोज़ों को रखे। उसके बाद शव्वाल के महीने के 6 रोज़े रखे। और इन रोज़ों को ईद के बाद से एकदम रखना ज़रूरी नहीं है, पूरे महीने में शव्वाल के 2 तारीख से लेकर, आज 2 तारीख है, 1 तारीख को ईद होती है, तो शव्वाल की 2 तारीख से लेकर
29 शवाल तक ये 28 दिन होते हैं। इन 28 दिन 28 दिन में कभी भी रख सकते हैं। एक दिन रख लिया, एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन रख लिया, 2 दिन छोड़ दो। एक रोज़ा 5 तारीख को रख लिया, एक 10 तारीख को रख लिया, एक 12 तारीख को रख लिया, एक 15 को, एक 20 को, एक 22 को, तो छोड़ छोड़ के एक साथ रखना ज़रूरी नहीं है। बाद लोगों का ख्याल क्या है, ईद खत्म होते अगले दिन से रखना, वरना माने नहीं जाते। तो क्या खुदा है, को तो कोई वली है, कौन बताए तुम्हारे को ये बात? तो ऐसा नहीं है। इस पूरे महीने में, ये पूरे महीने की फजीलत है। शव्वाल के पूरे महीने में कभी भी आप रख सकते हैं, एक साथ रखना ज़रूरी नहीं है, और अलग अलग कब जब चाहे जब रख सकते हैं, लगातार रखना ज़रूरी नहीं है। तो पहले छूटे हुए रोज़े रखें, ये दोनों रोज़ों को एक साथ जमा नहीं कर सकते। पहले छूटे हुए रोज़ों को रखें, उसके बाद शव्वाल के रोज़ों को रखें, और जब ये रोज़े आपके मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद रोज़े मुकम्मल होने के बाद, शव्वाल के 6 रोज़े मुकम्मल होने के बाद ईद मनाने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं छोटी ईद मनाना है, ईद अबरार मनाना है, शश ईद मनाना है। ईद मनाने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, एक ईद उल फित्र है और एक ईद उल अज़हा है। हमारे नबी ने 2 ईदें मनाई, हम भी 2 ईदें मनाते हैं, तो कोई ईद इसके अलावा नहीं है। अब जो बाद लोग ये सोचते हैं कि हम ईद मनाएंगे 6 रोज़े रखने के बाद, नए कपड़े, फिर से नए कपड़े सिलाते हैं, फिर से शॉपिंग को जा रहे हैं। कितनी बार शॉपिंग हो जाते हैं, जो नए कपड़े अब लिए वही कपड़े पहन लो, तो उसके बाद नई ईद मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रोज़े सहाबा ने भी रखे, ताबीन ने भी रखे, साहबिया ने भी रखे। उन लोगों ने ईद नहीं मनाई तो हमें भी ईद नहीं मनाना है। हुजूर ये रोज़े रखते थे, शव्वाल के महीने में 6 रोज़े हुजूर रखते थे, लेकिन हुजूर ने ईद नहीं मनाई, तो हम लोग कौन है ईद मनाने वाले? तो हमें भी ईद मनाने की जरूरत नहीं है। ये नफिल रोज़े हैं, नफिल रोज़े हैं। और अगर ये भी ना हो सके किसी से, अगर किसी से शव्वाल के महीने में 6 रोज़े भी ना हो सके, तो अय्याम बीज के रोज़े रखे। तो जो आदमी, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जो आदमी अय्याम बीज रोज़ा रखेगा तो उसको भी साल भर रोज़ा रखने का सवाब है, साल भर। अय्याम बीज बोले तो चांद की 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, जब भी कोई महीना आए, इस्लामिक महीने जब भी आएगा, तो हर महीने में आपको 3 दिन रोज़ा रखना है। अब 3 दिन रोज़ा रखे तो ये तो 12 महीने के बहुत ज़्यादा हो गए। वो सब छोड़ के वो ना रखे, ये बिल्कुल आसान है कि शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखो, 6 रोज़े शव्वाल के महीने में रखो। अब इफ्तारी का वक्त क्या है वो आप देख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कैलेंडर में भी है। ये जो रमज़ान के बाद के 6 रोज़े जो हैं शव्वाल के, उनका भी कैलेंडर में वक्त दिया जाता है। तो ये रोज़ा कोई आदमी रखेगा तो हुजूर ने फरमाया काना का सियाम दहर, इसको पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब है जो आदमी शव्वाल के महीने में रोज़ा रखेगा। तो इन रोज़ों को रखने को कोशिश करें। तो अगर ये भी ना हो सके तो अय्याम बीज के रोज़े रखे। तो जो आदमी अय्याम बीज के रोज़ा रखेगा, हर महीने 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख हर महीने रखेगा, तो उसको भी पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने का सवाब है। तो हमें जो है मुसलमान रमज़ानी मुसलमान नहीं है। हमारा जो हिसाब होगा क़यामत के दिन वो सिर्फ रमज़ान का हिसाब नहीं होगा। भाई रमज़ान का हिसाब होगा। अगर सिर्फ रमज़ान का हिसाब होगा तो हम लोग इबादत सिर्फ रमज़ान में करेंगे। लेकिन मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी का हिसाब होगा वो 12 महीने का हिसाब होगा। जब हिसाब 12 महीने का होगा तो नमाज भी 12 महीने पढ़ना है, इबादत भी 12 महीने करना है, 1 महीने का हिसाब नहीं होगा। इसलिए हम लोग रमज़ानी मुसलमान ना बने, हम रब्बानी मुसलमान बने, हम रब को मानने वाले मुसलमान हैं। जो लोग रमज़ान में नमाज पढ़ने आते थे, रमज़ान में कुरान पढ़ने, रमज़ान में तरावी पढ़ने, रमज़ान में इबादत करते थे, वो लोग रमज़ान के बंदे थे। और हम लोग रमज़ान के बंदे नहीं है, हम लोग अल्लाह के बंदे हैं। तो अपने अमल से ये जाहिर ना करे। आज मुसलमान अपने अमल से ये बता रहा है कि शैतान को ये कह रहा है कि शैतान भी अल्लाह से ये कहता होगा, या अल्लाह ये तो भूले से आपके पास आ गए थे 1 महीने के वास्ते, अब 1 महीने के बाद मैं आज़ाद हुआ, ये तो मेरे अपने थे, ये मेरे पास वापस आ गए। यानी जब अगर शैतान अल्लाह से कहेगा तो अल्लाह को कैसा लगेगा कि तो मुझे धोखा दे रहे थे, 1 महीने तक उन्होंने मुझे धोखा दिया। और हम धोखेबाज मुसलमान नहीं है। हम शैतान को ये कहने का मौका ना दे, अल्लाह से बिल्कुल भी ये कहने का मौका ना दे ये मेरे बंदे थे। हम अल्लाह के बंदे जिस तरह रमज़ान में थे, रमज़ान जाने के बाद भी हम अल्लाह के बंदे हैं, हम रमज़ान के बंदे नहीं थे। और जो लोग रमज़ान की इबादत करते थे उनको याद रखना चाहिए कि रमज़ान चला गया, रमज़ान ख़त्म हो गया। और जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे उनको याद रखना चाहिए अल्लाह हमेशा से जिंदा है, अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा से अल्लाह। और हम रमज़ान को मानने वाले नहीं है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं। और इस बात से एक सबक और हासिल करें, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे उम्र रसीदा लोग हैं जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई है, रमज़ान से एक बात ये हासिल करें, जिस तरह रमज़ान ख़त्म हो गया, रमज़ान चला गया, इसी तरह इस दुनिया से एक दिन मैं भी चला जाऊँगा, मेरे भी मौत का वक्त आ जाएगा। कैसा इंतज़ार था हमें रमज़ान का, अरे रमज़ान आ रहा, कैसा होगा, क्या होगा, चला गया, वो ख़त्म हो गया। 30 दिन आए, अल्लाह ने इसीलिए रमज़ान के बारे में फरमाया अय्याम मादूदात, ये गिनती के ऐसे दिन है तुम गिनते रहोगे ख़त्म हो जाओगे। हम गिनते थे, 1 हो गए, आज 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 30 हो गए, ख़त्म भी हो गए, ईद भी हो गई। अब देखते देखते बकरीद भी आ जाती 2.5 महीने के बाद। तो अय्याम मादूदात ये गिनती के चंद दिन है, इतने दिन है। अगर कोई आदमी कदर करेगा उसके लिए तो ये बहुत बड़े दिन है, जो आदमी कदर नहीं करेगा उसके लिए थोड़े दिन है। तो उम्र रसीदा लोग इस बात से सबक हासिल करें, जिस तरह रमज़ान ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। अब जिन लोगों ने रमज़ान में नेकियां जमा कर ली हैं बहुत सारी, उनके मज़े आ गए, मरने के बाद उनको जन्नत का टिकट मिल जाएगा। इसी तरह मेरी पूरी ज़िंदगी है, मुझे भी पूरी ज़िंदगी का रोज़ा रखना है। एक आदमी एक रोज़ा है हमारा सुबह से शाम तक का रोज़ा, वो रमज़ान में रोज़ा रखे हम, सुबह से शाम तक का रोज़ा था, बस वो रमज़ान का रोज़ा था। एक रोज़ा है पूरी ज़िंदगी का रोज़ा,
تو ہمیں پوری زندگی کا روزہ رکھنا ہے، اور جو جنت ملے گی وہ رمضان کے روزے سے جنت نہیں ملے گی، پوری زندگی کا روزے سے جنت ملے گی. تو ہمیں پوری زندگی کا روزہ رکھنا ہے. پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ پوری زندگی کا روزہ یہ ہے کہ جس طرح رمضان میں نماز پڑھتے تھے وہ زندگی بھر نماز پڑھنا ہے. جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے تھے اسی طرح رمضان گزرنے کے بعد بھی گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، گالیوں سے بچنا ہے، تمام برائیوں سے بچنا ہے. یہ ہے پوری زندگی کا روزہ. اور جو جنت ملے گی پوری زندگی کے روزے سے جنت ملے گی، صرف رمضان کے روزے سے جنت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.